ملک میں جب آزادی کی کوششیں بالکل آخری مرحلے میں تھی، تب ایک برطانوی صحافی نے مہاتما گاندھی سے اپنے انٹرویو میں ایک سوال یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ کس طرح کا ہندوستان بنانا چاہتے ہیں؟ گاندھی جی نے جواب دیا کہ میں ایک ایسا ہندوستان بنانا چاہتا ہوں جس میں سماج کا غریب ترین شخص بھی فخر کرے، اسے یہ احساس ہو کہ اس کے بنانے میں اس کا بھی ایک حصہ ہے۔ ایک ایسا ہندوستان بنانا چاہتا ہوں جس میں ذات پات کی بنا پر کوئی فرق، کوئی اونچ نیچ اور کوئی امتیاز نہ ہو۔ ایک ایسا ہندوستان جس میں سبھی قوم ایک ساتھ امن و امان سے رہتے ہوں، چھوا چھوت کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، عورتوں کو بھی وہی حقوق اور تحفظ حاصل ہو جو مردوں کو ہے۔ یہی ہے میرے خوابوں کا ہندوستان۔ یہی وہ خواب تھے جس کی تعبیر کے لیے مجاہدین آزادی نے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی کا نعرہ دے کر فرنگیوں کے خلاف فیصلہ کن لڑائی لڑی تھی، اور اس درمیان امید و توقع سے زیادہ ایسی قربانیاں پیش کی جس کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کے بارے میں سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آزادی کی لڑائی میں جو شہادتیں ہوئی ہیں اور جس اذیت کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا، اسے صرف سن کر کلیجہ منہ کو آتا ہے، مگر ان بیچاروں کو کیا خبر کہ ملک کی آزادی کے لیے ان اذیتوں کو سہنے کے باوجود اپنے ہی دیش میں سماج کے بیچ الگ الگ مدوں کے نام پر کھائی پیدا کی جائے گی۔ دیش واسیوں کے درمیان سماجی فاصلے کو لے کر انہیں ہندو مسلم کے خانوں میں بانٹ کر ان کے ساتھ سوتیلا برتاؤ کیا جائے گا۔ آزادی حاصل کرنے کے بعد اسی ہندوستان میں انسان سے نفرت کرنے لگے گا، آپس میں بھید بھاؤ کے ذریعے دیش کی مثالی گنگا جمنی تہذیب کو دفن کر دیا جائے گا، بھائی چارے کو ختم کر کے نفرتوں کو فروغ دیا جائے گا، انیکتا میں ایکتا کی مثال بنے بھارت کی ساکھ کو داؤ پر لگا دیا جائے گا۔ 130 کروڑ جانوں پر مشتمل اس جمہوری اور سیکولر بھارت سے انسانی ہمدردی کو مٹا دیا جائے گا۔ مجاہد آزادی امیر شریعت رابع حضرت مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی بانی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ آزادی کے بعد ملک کی اکثریت والی حکومت کے رویوں پر ایک جگہ اپنے قرب کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ آزادی کے بعد سے اب تک جو حالات پیش آئے اس کے نتیجے میں ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ آزاد ہندوستان کا جو خواب دیکھا گیا تھا وہ شرمندہ تعبیر نہ ہوا۔ ہم نے ہندوستان کی آزادی کے لیے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، دقتیں برداشت کی، اور تمام تر صعوبتوں کو برداشت کرتے وقت یہ سوچا تھا کہ آزاد ہندوستان میں ہمارا مذہب، ہماری تہذیب، ہماری جان اور ہمارا مال سب محفوظ رہیں گے، ہماری عزتیں، ہماری عصمتیں سب محفوظ رہیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ہماری تہذیب کو مٹانے اور ہمارے وجود کو ختم کرنے کی کوششیں اب بھی ہو رہی ہیں اور پوری قوت انہما کو مستعیدے سے ہو رہی ہے۔ ہم سے ہماری زبان کا سرمایہ چھینا جا رہا ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ ایسا نظام اور ایسا نصاب تعلیم اور ایسا کریکولم نافذ کیا گیا جسے پڑھ کر ہمارے بچے کچھ رہیں یا نہ رہے، مسلمان بہرحال نہیں رہ سکتے۔ یہی وہ پیارا ملک ہے جس میں محبتوں کی مثال دی جاتی تھی، جس کی جمہوریت کو آئیڈیل مانا جاتا تھا۔ یہی وہ ملک ہے جہاں ہندوؤں نے مسلمانوں کو پھانسی کے پھندوں سے اتارنے کا کام کیا تھا، جہاں مسلمانوں نے اپنے ہندو بھائیوں کو بچا کر خود پھانسی کے پھندوں میں لٹک جانا گوارا کیا تھا۔ یہی تو وہ ملک ہے جس میں ہندو مسلمان ایک ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھایا کرتے تھے، جہاں مسلمان ہندو بیٹیوں کے لیے 7 پھیروں کا نظم کر کے ان کے گھر بسانے کی خدمت انجام دیتا تھا، اور ہندو اپنے مسلم بھائیوں کی بیٹیوں کے لیے ان کے ساز و سامان مہیا کراتا تھا، ان کے ہاتھ پیلے کراتے تھے۔ اسی بھارت میں ہندو مسلم مائیں ایک دوسرے کے چولہے سے آگ لے کر اپنا چولہا روشن کرتی تھی۔ ہندو کے گھر سے مسلمان کا کھانا آتا تھا تو
تو مسلم کے گھروں سے ہندو بھائیوں کا کھانا جاتا تھا۔ مسلم مائیں اپنے ہندو پڑوسیوں کے بچوں کو لوریاں سناتی تو ہندو مائیں اپنے مسلم پڑوسیوں کے بچوں کی مساج اور مالش کرتے۔ آپ آزادی کے نغمے، غزلیں اور سنجیدہ تحریروں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایک ایک مصرع اور مضامین کی سطروں سے محبت، خلوص، وفا، ایمانداری اور پیار کی خوشبو آئے۔ ہمارے ملک کا مزاج ہمیشہ سے تعمیری رہا ہے۔ بھارت کی مٹی میں نفرت، عداوت اور تفرقہ بازی کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رہی ہے۔ اسی مٹی میں وفا، امن و محبت کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ امیر شریعت حضرت مولانا محمد ولی رحمانی سجادہ نشی خانقاہ رحمانی منگیر نے گنگا جمنی تہذیب کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ہندوستان کی تاریخ کی عجیب بدقسمتی ہے کہ یہاں انسان اور انسانوں کے درمیان جان اور مال کی لڑائیاں ہوتی رہی، وہی لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں جو ساتھ رہتے ہیں، ساتھ ساتھ تہوار مناتے ہیں، ساتھ ساتھ خوشیاں مناتے ہیں، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوتے ہیں، پھر اچانک ایک دوسرے کو مارنے مرنے پر اتر جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک معصوم بچہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آج جبکہ دیش بھکتی کی آڑ میں نفرتوں کی کھیتی ہو رہی ہے، مرنے مارنے کی نصیحتیں کی جا رہی ہیں، تب بھی مسلمانوں نے اپنی روش اور اپنے پروجوں سے ورثے میں ملی انسانیت، ہمدردی اور اپنے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ ظرف کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ مسلمانوں سے ہزار دشمنی کے باوجود کرونا سے متاثر ہو کر مرنے والوں کی ارتھی کو اس کے عزیز ترین کاندھا دینے کو جب تیار نہیں تو مسلمانوں کا ضمیر بے چین ہو جا رہا تھا، اور اپنے ملک کے سادھو سنت سمیت عام لوگوں کی ارتھی کو لاک ڈاؤن کے باوجود نہ صرف کاندھا دے کر اسے شمشان گھاٹ تک لے جا رہا تھا، ہزاروں غریب مزدور جب پیدل چل کر بے دانہ بے پانی راہوں میں دم توڑ رہے تھے، تب مسلمانوں نے بھید بھاؤ سے اوپر اٹھ کر انہیں روٹی پانی دینے کا کام کیا۔ حال کے دنوں میں بیگوسرائے بہار کے قصبہ حسینہ نامی گاؤں میں بسنے والے مسلمانوں نے ان مزدوروں کے ساتھ جو ہمدردی و اخلاق مندی دکھائی ہے، اس نے میزورم کے مکھ منتری کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر تھینک یو بہار لکھ کر بہار واسیوں کا شکریہ ادا کرنے پر مجبور کر دیا۔ مسلمانوں کی طرف سے انسانوں کی اس خاموش خدمت نے پورے بہار کا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے ہی سب سے پہلے دیش کو آزاد کرانے کی خاطر سفید فاموں سے لڑائی مول لی تھی۔ کیا مسلمانوں نے ہی آزادی وطن کے خاطر انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ نہیں دیا تھا؟ کیا چاندنی چوک سے لاہور تک مسلمانوں کی لاشوں کو درختوں پر نہیں جھلایا گیا تھا؟ کیا مسلمانوں نے تحریک خلافت آندولن برپا کر کے پورے ملک میں ہندو مسلم ایکتا کی لہر پیدا نہیں کی تھی؟ کیا مسلمانوں نے ہی ہندوستان کو راکٹ ساز نہیں دیا؟ کیا مسلمانوں نے میزائل میں عبدالکلام جیسا سپوت نہیں دیا، جس نے پڑوسی ملک کی پیشکش کو ٹھکرا کر ہندوستان میں اجنبی بن کر جینا گوارا کر لیا؟ کیا مسلمانوں نے ہی اس ملک کو سونے کی چڑیا نہیں بنایا تھا؟ سرزمین ہند پر مسلمانوں کے اثرات و احساسات کو گننا اور گنانا اور تاریخ کی ورق گردانی کرنا مقصد نہیں، بلکہ سرسری احساس کو جگانا ہے۔ آزادی کا خواب کیا تھا اور اس کی تعبیر کیا ہو گئی؟ ان تمام سچائیوں کے باوجود سماجی فاصلہ بنانے کے نام پہ ملک کی چاٹوکار گودی میڈیا نے جس طرح ہمیں خانوں میں بانٹ کر سماج میں زہر گھولنے کا کام کیا ہے، اس سے ملک کا تانا بانا بکھر رہا ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے بکھر کر رہ گیا ہے۔ ہمارا دیش بدنام ہو رہا ہے، سماج کا سنجیدہ طبقہ شرمسار ہے، ان کے پاس بولنے کو الفاظ نہیں، رونے کو آنسو نہیں، وہ تنگ آ چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز بنا کر آزادی کی خوشیوں پر پانی پھیرنے والے بیچارے ہیں، بلکہ یہ سب کچھ سوچی سمجھی سازش اور پری پلان کیا جا رہا ہے۔
ان زہریلے سماج خوروں کی پشت پر مضبوط ہاتھ ہے جس سے شہ پا کر یہ اتپات مچا رہے ہیں، اور ہمارا ذمہ دار طبقہ چپکی سادے تماشا دیکھ رہا ہے۔ ملک و سماج کو توڑنے والے ان بہروپیوں کو لگام دیا جا سکتا ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ اس پر تو اقتدار کی کرسی ٹکی ہوئی ہے۔ کرسی بچانے اور دیر تک براجمانی کے لیے ہی تو یہ سارا ڈرامہ رچا جا رہا ہے۔ جب قاتل ہی منصف ٹھہرے تو انصاف کہاں اور آزادی کی خوشی کیسی؟ موجودہ وقت میں سوچی سمجھی سازش کے تحت سماجی فاصلے غلط مفہوم نے جسمانی دوری کے ساتھ رہنے کے بجائے سماجوں کے درمیان دوریاں بنا کر رکھ دیا ہے۔ ملک کے غریب کمزور کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ نتیجہ آج ملک میں غریب مزدور کسانوں کی زندگی دوبھر ہو کر رہ گئی ہے، اور صورتحال سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ ان غریب اور مزدوروں کو ابھی تک آزادی نہیں ملی ہے، بلکہ ظلم و ناانصافی کی طویل داستان بتاتی ہے کہ یہاں غریب و مزدور ہونا جرم عظیم ہے۔ کہنے کو ملک سفید فاموں سے آزاد ضرور ہوا، مگر ساورکر واد، فسطائیت اور دستور ہند کے باغیوں سے ابھی تک آزاد نہ ہو سکا۔ بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے بڑی اچھی بات کہی تھی، جب تک آپ کو سماجی آزادی نہیں مل جاتی، قانون آپ کو جو بھی آزادی دلا دے وہ آپ کے کسی کام کی نہیں۔ جس ملک میں نفرتوں کی گرم بازاری ہو، جہاں عدالتیں ہیں انصاف نہیں، انتخابات ہیں حقیقی جمہوریت نہیں، جہاں قوانین ہے مگر صرف غریبوں کے لیے، جہاں اقتصادی گھپلا منظم جرائم، جہاں باہمی منافرت، ذات پات اور آپسی بھید بھاؤ کا خوب چلن ہو، جہاں اسکول و کالج ہاسپٹل کے قیام کے بجائے حکومت کی سرپرستی اور سرکاری خزانے کی مدد سے مندروں کی تعمیر پر توجہ دی جا رہی ہو، وہاں کیسی آزادی اور آزادی کی کیسی خوشی؟ ہندوستان جیسے کمزور معیشت والے ملک میں، جہاں آج بھی بنیادی سہولیات اور ضروریات زندگی کا فقدان ہے، یہاں سب کچھ تیلے رے ماتا تیل کے اصول پر فراہم ہوتا ہے، یعنی جس کے پاس پیسہ ہے اس کے لیے سب کچھ ہے اور اسی کا سب ہے، ورنہ ایک بڑی آبادی تعلیم، صحت، بجلی، پانی، ملازمت، روزگار، کاروبار اور قرض وغیرہ کے حصول تک سے یکسر محروم ہے۔ یہاں زبانی جمع خرچ جو ہو جائے، مگر سچائی یہ ہے کہ ملک میں آج بھی انجینئرز، ڈاکٹرز، اچھے اسکولز، کالجز، اساتذہ اور خصوصی شعبہ کے ماہرین کی بڑی کمی ہے۔ اس کی ایک جھلک آپ نے کرونا لے کر مختلف جہتوں سے ملک میں مچے ہاہاکار کو دیکھ لیا ہے۔ اس ملک کی کیا صلاحیت ہے اور محض چند روز میں ملک کی کیسی تصویر سامنے آ گئی۔ یوم آزادی کا پیغام اس ملک کے حکمران سمیت 130 کروڑ آبادی کے لیے یہی ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بہانے